آیت نمبر 149۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، ان تطیعوا، اگر تم نے اطاعت کی، الذین، ان لوگوں کی کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل۔ اب اس آیت مبارکہ میں پہلے دو باتیں جو اہم ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں پہ پھیرنے کو کہا جا رہا ہے، یردوکم، یہ جس صیغے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو آہستہ آہستہ کسی چیز سے پھیر دینا، موڑ دینا۔ پھر جو یہاں پہ منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ یردوکم علی اعقابکم، کہ جب کوئی انسان میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو بھاگتے ہوئے وہ جو پیٹھ موڑ کے بھاگ رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے اس کی صرف ایڑیاں نظر آتی ہیں، تو گویا کہ یہ بزدلی کی علامت ہے، جو کہ سچویشن کو، جنگ کو اور اس مشکل کو فیس نہیں کر پاتا تو وہ میدان جنگ سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ دو باتیں ہمیں سمجھ آ گئیں تو تیسری بات یہ ہے کہ ایمان والا تو ایمان والا ہوتا ہے، وہ کافر کو کیوں فالو کرے گا، وہ اس کے پیچھے کیوں چلے گا۔ تو یہاں پہ جو اہم مضمون بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ میدان جنگ سے بھاگنے کا یہاں پہ سین بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم حالات کو فیس نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ یا سامنا نہیں کر سکتے ہیں، تو ان حالات سے فرار چاہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آج کی دنیا کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ اب ہماری دنیا بہت تبدیل ہو چکی ہے، ہمیں ایک خاص قسم کا لباس پہننا پڑتا ہے، خاص قسم کی زبان بولنی پڑتی ہے، خاص قسم کے سٹائل کو اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ میچ ہو جائیں۔ اگر ہم ان سے مختلف نظر آئیں گے تو وہ ہمیں اس دنیا کا نہیں سمجھیں گے۔ ہمیں اگر اپنی اسلامی تہذیب پہ اور اپنے اسلامی ظاہر پہ کسی قسم کی کوئی شرمندگی ہے نعوذ باللہ، یا پھر ہمیں احساس کمتری ہے کہ کوئی مجھے جو ہے وہ مولوی سمجھے گا، دیندار سمجھے گا، بیکورڈ سمجھے گا، اور اگر میں کسی خاص قسم کے معاشرے میں رہتا ہوں تو ان کے ساتھ مجھے ملنے کے لیے وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو وہ کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے دین سے ہٹ رہے ہوتے ہیں اور کسی دوسرے کے ٹرینڈ کو جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے انسان جو ہے وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ یہ ایک اہم موضوع ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ صرف میدان جنگ سے ہی بھاگنا نہیں ہوتا، اور صرف وہیں پہ بھی بھاگتے ہوئے انسان کی ایڑیاں نظر نہیں آتی ہیں، بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں اپنی اسلامی اقدار سے بھی بھاگ رہا ہوتا ہے، اپنے اسلامی بیک گراؤنڈ سے بھی بھاگ رہا ہوتا ہے، اور گویا کہ وہ اس پہ شرمندگی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ 9/11 کے بعد تو پوری دنیا میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے کہ نقاب پہننا، داڑھی رکھنا جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سمبل بن گیا تھا کہ آپ گویا کہ انتہا پسند ہیں، آپ دہشت گرد ہیں، تو گویا کہ کسی نے نقاب اس لیے اتار دیا کہ کوئی مجھے دہشت گرد نہ سمجھے، داڑھی اس لیے کاٹ دی، محمد نام اس لیے نہیں رکھا کہ میں مسلم نہ شو ہو جاؤں۔ تو گویا کہ اس طریقے سے بعض اوقات انسان اپنے دین سے جو ہے وہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ فَتَنْقَلِبُ خَاسِرِينَ، پھر تم بالکل نامراد ہو کے رہ جاؤ گے، خاسر ہو کے رہ جاؤ گے۔ خسارہ کہا جاتا ہے کہ ایسا نقصان جس کی کوئی تلافی نہ ہو سکے۔ تو اس طریقے سے اپنے دین کو چھوڑنا جو ہے یہ بعض اوقات بہت بڑے خسارے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی اسلامی اقدار کے اوپر، اپنے اسلامی حلیے کے اوپر اور اس کی معاشرت کے اوپر فخر ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی احساس کمتری نہیں ہونا چاہیے، اور اسی اقدار کے ساتھ، اسی سٹائل کے ساتھ ہمیں دنیا کی تمام جو جتنی بھی سوسائٹیز یا معاشرے ہیں ان کو فیس کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔